ويشكل الفرق على هذا بينه وبين ما ذكر من عدم قضاء ما نام فيه وأصبح وربما جمع بينهما بحمل هذا على الناس وتخصيص ذاك بالنائم عالما عازما فضعف حكمه بالعزم أو بحمله على ما عدا النوم الأول ولكن لا يدفع إطلاقهم إنما هو جمع بحكم آخر والأول أوفق بل لا تخصيص فيه لأحد النصين لتصريح ذلك بالنوم عامدا عادما وهذا بالناسی۔ ہماری بات جو تھی وہ مسائل میں تھی، اور ان مسائل میں سے پہلا مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص غسل جنابت کو بھول جائے اور اس صورت میں کیا حکم ہوگا، بعد میں اس کے نمازوں کا کیا حکم ہے اور روزوں کا کیا حکم ہے۔ تو یہاں پر شارح نے فرمایا جہاں تک نمازوں کی بات ہے تو اس پر سب علماء امامیہ کا اتفاق ہے کہ نمازوں کی قضا اس پر واجب، جبکہ مسئلہ ہے روزے کا کہ آیا جب نسیان ختم ہو جائے اور یاد آ جائے کہ یہ سارے جو روزے رکھے غسل جنابت کی حالت میں رکھے تو آیا وہاں پر بھی اسی قضائے روزہ کے وجوب پر اتفاق ہے یا اتفاق نہیں ہے۔ تو شارح نے فرمایا یہ اختلافی بات ہے، بعض قائل ہیں کہ قضا واجب نہیں ہے، ان کے پاس دلیل کیا تھی جو کہتے ہیں کہ قضا واجب نہیں ہے، ان کے پاس دلیل یہ تھی کہ غسل جنابت سے پاک ہونا، غسل جنابت سے طاہر ہونا، اور یہ جو طہارت عن الغسل جنابت ہے یہ شرط علمی ہے، شرط واقعی نہیں، یعنی اس وقت شرط ہے جب بندہ متوجہ ہو اور علم ہو، اگر بھول جائے تو شرط نہیں، لہذا قضا بھی واجب ہے۔ اور انہوں نے اپنی تائید کے طور پر ایک مثال بھی پیش کی اور ایک حکم بھی لے کر آئے جو ان کے حکم کی تائید کرتا۔ وہ کون سا حکم لے کر آئے؟ وہ حکم یہ تھا کہ اگر کسی شخص پر غسل جنابت واجب ہو جائے، علم بھی ہو جائے، لیکن سو جائے اس نیت سے کہ بعد میں اٹھ کر غسل جنابت کر لوں گا، اور اس کی عادت بھی یہ ہو کہ طلوع فجر سے پہلے وہ شخص اٹھ جاتا ہو، اگر اس مرتبہ وہ غسل جنابت کا علم ہونے کے بعد سو گیا اور طلوع فجر سے پہلے نہیں اٹھا بلکہ طلوع فجر کے بعد اس کو جاگ ہو گئی اور اٹھ گیا، اور حتیٰ کہ پورا دن پھر عمدن دن میں پورا دن عمدن اس نے غسل جنابت نہیں کیا تو پھر بھی علماء فرماتے ہیں کہ قضا واجب ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر بھی قضا واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو طہارت ہے یہ شرط علمی ہے نہ کہ جو شرط واقعی، جس طرح اس پر نائم پر واجب نہیں اسی طرح ناسی پر بھی واجب ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں بزرگان کچھ علماء امامیہ ہیں وہ اس کے قائل ہیں کہ اس شخص پر قضا واجب ہوگی۔ روایت لے کر آئے صحیح حلبی عن الامام صادق علیہ السلام، انہوں نے روایت پیش کی ہے کہ روزہ بھی اس پر روزے کی قضا بھی واجب ہوگی اور نماز کی قضا بھی واجب ہوگی۔ تو ابھی یعنی آپ کو پتہ چل گیا کہ یعنی دو قول کس طرح ہو گئے کہ یعنی نماز کے بارے میں اختلاف نہیں لیکن روزے کے بارے میں اختلاف۔ کہتے ہیں کہ اگر اسی حکم کو علماء کے حکم کو مان لیں، یعنی علماء نے جو یہ فرمایا ہے کہ روزے کی قضا واجب ہے ناسی شخص پر، تو ان پر اشکال وارد ہوگا۔ جو علماء قائل ہیں کہ روزے کی، مشہور علماء اسی کے قائل ہیں کہ یعنی روزے کی قضا ناسی پر کیا ہے، تو علماء پر اشکال ہوگا۔ وہ کون سا اشکال؟ کہ آپ نے ناسی اور نائم کے حکم میں فرق کیوں کیا ہے جبکہ دونوں میں ایک مشترکہ چیز پائی جاتی ہے، وہ کون سی؟ ناسی بھی ملتفت نہیں اور نائم بھی ملتفت ہے نہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ نائم بھی جنابت کی طرف ملتفت نہیں، ناسی بھی جنابت کی طرف متوجہ اور ملتفت ہے،
تو آپ فرماتے ہیں کہ ناسی جو ہے اس پر قضا واجب، لیکن نائم پر جو ہے وہ قضا واجب ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہوگا اشکال حقیقت میں علماء پر بھی ان کے حکم پر بھی ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ یہ انہیں روایات اور دلیلوں پر بھی ہو گیا کہ یہ کیا ایک روایت کہہ رہی ہے کہ غسل واجب نسیان کی حالت میں، دوسری یہ قضا واجب ہوگی نسیان کی حالت میں، دوسری روایت یہ کہہ رہی کہ نہیں اگر جو وہ نائم ہو تو پھر غسل جناب یہ قضا جو ہے واجب، جبکہ دونوں میں مشترکہ چیز پائی جاتی وہ کون سی کہ دونوں متوجہ، اگر ایک میں قضا واجب نہیں تو دوسرے میں بھی واجب ہے۔ شاباش، یہ ہو گیا اشکال۔ اب اشکال کا جواب کیا ہے؟ تقریباً کہتے ہیں کہ 3 جوابات دیے گئے۔ پہلا جواب ایسا ہے جس کو شارح پسند کرتے اسی اشکال کے جواب کو، دوسرے جواب کو پسند نہیں کرتے، تیسرے جواب کو بھی پسند نہیں فرماتے۔ پہلا جواب کون سا ہے گا؟ پہلا جواب ان کا یہ ہے کہ یہ فرق ایک میں قضا واجب دوسرے میں وہ قضا واجب ہے۔ قضا کس میں واجب نہیں؟ نائم میں قضا واجب نہیں۔ کہتے ہیں کہ نائم میں قضا واجب نہیں وہ اس وجہ سے کہ جب نائم شخص جو تھا اس پر غسل واجب ہو گیا اور اس کی عادت بھی یہ تھی کہ سونے کے بعد اٹھ جاتا تھا اور غسل بھی کر لیتا تھا، تو جب غسل واجب ہوا تو اس کا قصد تھا کہ اٹھ کر بعد میں کر لوں۔ اسی قصد اور اسی عزم کی وجہ سے اور اسی ارادے کی وجہ سے شارع مقدس نے اس کے حکم میں رعایت دے دی کہ چلو جی آپ اٹھ کر بعد میں کر لیں گے، اس لیے آپ سو جائیں۔ سو جانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جاگا پھر کب؟ طلوع، یعنی اجازت شارع پر عمل کیا اور شارع کے مطابق جو اس نے عمل کیا ہے، لہذا اس پر قضا واجب نہیں۔ کیوں قضا واجب نہیں؟ کیونکہ اس نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی، شارع نے کہا ہے نا کہ اگر آپ کی عادت یہ ہو کہ غسل یعنی طلوع فجر سے ہونے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ سو جائیں، اور یہ اسی اجازت پر عمل کرتے ہوئے کیا کیا سو گیا اور بعد میں صبح کے بعد جاگ گئی، لہذا اس نے کوئی کوتاہی نہیں۔ جبکہ ناسی کی طرف سے ایک تھوڑی سی کوتاہی ہے، وہ کون سی؟ جب غسل جنابت ہوا، یہ ملتفت تھا نا اس وقت، تو غسل جنابت واجب، اسی کے لیے اس کو ضروری تھا کیا کہ اسی وقت غسل کرنا چاہیے تھا، اور اس نے غسل نہیں کیا، لہذا اس نے ایک قسم کی کوتاہی کی ہے، لہذا اس پر غسل کیا ہونا چاہیے؟ واجب۔ قضا جو ہے وہ آسان تھا، قضا واجب ہونا چاہیے، اس نے کوتاہی کی اسی وجہ سے قضا واجب۔ یہ پہلے قسم کی جمع بندی، وہ اسی جو فرق پر اشکال کیا گیا تھا اس کا پہلا جواب شارح کرتے ہیں کہ یہ بہت بہترین جواب ہے۔ دوسرا جواب کیا دیا گیا ہے؟ اگر اشکال آپ کو واضح ہوگا کون سا؟ ناسی پر جو ہے وہ قضا واجب ہے، نائم پر واجب ہے نہیں۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو روایت کہتی ہے کہ ناسی شخص پر قضا واجب ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ناسی پر قضا واجب تب ہے وہ اس صورت میں جب ایک دن سے زیادہ نسیان کی حالت میں رہے اور جو ہے وہ غسل جنابت نہ کرے۔ ایک دن سے زیادہ، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن اگر غسل جنابت کی حالت میں نہ رہے تو پھر جو ہے وہ قضا واجب ہے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اگر ایک دن غسل جنابت میں رہے اور بھول جائے تو وہاں پر قضا واجب ہے، اور نوم میں بھی یہی ہے کہ اگر ایک دن جو ہے وہ نیند آ جائے تو اس پر بھی قضا واجب نہیں، لہذا اس پر بھی ایک دن میں واجب ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے جو کہتی ہے کہ ناسی پر واجب ہے، کب؟ جب ایک دن سے زیادہ ہو۔ اگر ایک دن ہو تو قضا واجب ہے، اسی طرح نائم پر قضا واجب ہے، جمع بندی ہو گئی۔ لیکن یہاں پر کہتے ہیں شارح کہ یہ جواب ان کا صحیح نہیں۔ کیوں کہ یہ جو جمع بندی ہے، دو روایتوں کے درمیان تو جمع بندی کر لی، لیکن علماء نے جو حکم مطلق قرار دیا ہے کہ قضا واجب ہے، اس کے لیے جمع بندی نہیں ہو سکتی۔ علماء نے کیا کہا ہے؟ ان کا مطلق حکم ہے، چاہے ایک دن ہو، چاہے 2 دن ہو یا 3 دن ہو، ہر صورت میں اس پر قضا واجب۔ علماء کے حکم کے درمیان تو آپ نے جمع بندی کوئی نہیں، جبکہ وہاں پر بھی جمع بندی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ علماء کیا فرماتے ہیں کہ مطلقاً اس شخص پر کیا ہے؟ قضا واجب ہونی چاہیے، چاہے 1 ہو، 2 ہو یا 3 ہو۔ جبکہ یہ جو آپ نے ایک جمع بندی کی ہے، ایک دوسرے حکم کے ساتھ جمع بندی کی ہے جو علماء نے کہا ہی نہیں، یعنی آپ نے یہ اس طرح کی ہے جمع بندی ایک حکم تفصیلی کے ساتھ، یعنی جیسے کہ علماء نے یہ فرمایا ہو کہ ایک دن میں قضا واجب نہیں ہے،
ایک دن سے زیادہ ہو تو پھر کیا ہے قضا، جبکہ ایسا کوئی حکم علماء کی طرف سے صادر ہے، علماء کی طرف سے صادر کیا ہوا ہے، حکم مطلق صادر ہوا، چاہے ایک دن ہو ایک سے، جبکہ آپ نے جو توجیہ پیش کی ہے وہ کیا کہا کہ آپ نے کہا کہ ایک دن میں واجب نہیں، اس کے علاوہ میں واجب نہیں، یہ یعنی اسی دوسرے جواب پر مصنف کی طرف سے اشکال ہے، اور کہا کہ پہلا جو جواب ہے وہ اوفا کہ کیوں، اس کے مطابق روایات میں بھی کوئی تخصیص نہیں آ رہی، اس نے کس چیز کی بات کی ہے کہ یعنی ایک مرتبہ عزم تھا، اسی قصد کی وجہ سے رعایت کی گئی، جبکہ وہ جو شخص تھا ناسی تھا اس میں کوئی قصد نہیں تھا بلکہ اس نے کوتاہی کی ہے، اسی لیے اس پر قضا، اور کہتے ہیں کہ روایات میں کوئی تخصیص نہیں لگی۔ ایک روایت یہ کہتی تھی کہ اگر کوئی شخص عازم ہو اور عمدن ترک دے کر دے قضا واجب نہیں ہے اس پر، تو آپ نے اس روایت کو بھی باقی رکھا۔ دوسری کہتی ہے کہ اگر نسیان کے صورت میں روزے کو ترک کر دے اور غسل جنابت جو ہے وہ نہ کرے تو قضا واجب، یعنی جس طرح دونوں روایتوں کا مدلول تھا، پہلی جمع بندی کے مطابق دونوں میں مطلوع اسی روایات کے مدلول میں بھی کوئی تخصیص ہے نہیں ہو رہی، لہذا پہلا جواب جو ہے وہ۔ تیسرا جواب کیا ہے؟ تیسرا جواب یہ ہے کہ جو روایت کہہ رہی ہے کہ اسی شخص پر قضا واجب ہے، کس شخص پر آگا؟ ناسی پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ناسی پورا مہینہ، اگر کوئی شخص ناسی کیا کرے، پورا مہینہ اسی نسیان کی حالت میں رہے اور غسل جنابت کی حالت میں رہے اور اسی میں روزے رکھے تو پھر قضا واجب ہوگی، اگر مہینے سے کم ہے تو قضا واجب ہے، یعنی اگر ایک روزہ ہے تو قضا واجب ہے، جس طرح نائم پر واجب نہیں اسی طرح ناسی پر بھی واجب ہے، جمع بندی ہو گئی۔ شارح کہتے ہیں اس پر بھی اشکال ہے، آپ سے شارح کہتا ہے کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پورے مہینہ اگر یہ روزہ غسل جنابت کی حالت میں نہ رکھے، غسل جنابت کی حالت میں رکھے نسیانن، تو کیا ہوگا؟ قضا واجب، جو جب پورے مہینے کی وجہ سے واجب ہو رہی ہے، جب کس صورت میں؟ غسل جنابت کی وجہ سے، کیونکہ نسیان کی حالت میں رکھا ہے، وہی چیز، وہی خصوصیت پہلے دن میں بھی موجود ہے، پہلے دن میں بھی کیا ہے؟ یعنی جنابت کی حالت میں اور نسیان کی حالت میں، یعنی جو چیز مہینے میں غسل جنابت کو اور اسی قضا کے روزے کو واجب قرار دی رہی ہے، وہی چیز جو ہے ایک دن میں بھی موجود ہے، لہذا وہاں پر بھی کیا ہونا چاہیے؟ قضا واجب ہے، کوئی خصوصیت مہینے کو حاصل نہیں۔ اگر جس خصوصیت کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ مہینے کی قضا واجب ہونی چاہیے، وہ کیا خصوصیت ہے؟ یعنی روزے کو رکھا ہے غسل جنابت کی حالت میں، وہی خصوصیت ایک دن میں بھی موجود ہے، لہذا وہاں پر بھی قضا، جبکہ ایک دن میں تو بدرجہ اولا قضا واجب ہونی چاہیے، کیوں؟ کیونکہ ایک دن کی قضا کرنا اس کے لیے آسان ہے، جبکہ مہینے کی قضا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تین جمع بندیاں، پہلی کو مصنف نے قبول کیا، باقی دو کو قبول ہے۔ پہلی کی کیا تھی؟ پہلی جمع بندی یہ تھی کہ نائم کیونکہ قصد رکھتا تھا اسی لیے اس کے لیے تھوڑی سی حکم کے میں رعایت کی گئی، جو ناسی تھا اس کا ابتدا سے سمجھے قصد ہی نہیں تھا بلکہ کوتاہی کیے، کیونکہ اسی وقت غسل کرنا چاہیے تھا، لہٰذا اس پر قضا واجب۔ دوسری جمع بندی کیا تھی کہ اگر ایک دن قضا کرے، یعنی ایک دن نسیان کی حالت میں رکھے تو قضا واجب نہیں، ایک سے زیادہ رکھے تو قضا واجب، اس پر بھی اشکال کر دیا مصنف۔ تیسری جمع بندی کیا تھی کہ اگر مہینہ پورا نسیان کی حالت میں رہے تو قضا واجب، اگر مہینے سے کم رہے تو قضا واجب نہیں ہے، اس کو بھی مصنف۔ ہاں 10 منٹ رہو، دیکھیے گا بار کو وَيُشْكَلُ الْفَرْقُ عَلَى هَذَا، یعنی فرق پر اشکال ہوگا۔ کون سا فرق تھا؟ یعنی ایک صورت میں واجب اور دوسری صورت میں واجب میں، عَلَى هَذَا، اس بنا پر فرق میں اشکال ہوگا۔ کس بنا پر آگا؟ حکم بوجوب القضاء علی الناسی، ہذا سے مراد یہ جو آپ حکم لگا رہے ہیں کہ ناسی پر قضا واجب ہے، اسی وجہ سے فرق کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس پر اشکال وارد ہوگا۔ اچھا، ہذا بینہ یعنی بین الناسی و بین ما ذکر، اور یعنی فرق کرنا مشکل ہو جائے گا اس بنیاد پر ناسی میں اور بین ما ذکر میں۔ بین ما ذکر سے مراد کیا ہے؟ نائم، ایسا نائم جس کی عادت یہ ہے کہ طلوع فجر سے پہلے اٹھ جاتا اور غسل جنابت کر لیتا، آپ ادھر کہتے ہیں کہ اس پر قضا واجب ہے نہیں۔ کیا تھا؟ بین ما ذکر، اور یعنی دونوں کے درمیان میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بین ما ذکر کی خود من وضاحت کر رہی ہے، بین ما ذکر سے کیا مراد ہے؟ من عدم قضاء ما، اس روزے کی قضا واجب نہیں، نام فیہ، جس میں
وہ شخص کون؟ روزے دار صائم سو گیا ہے وہ اصبح، اور اس نے کیا کر دیا؟ صبح کر دیا۔ وربما جمعہ، یہ پہلی جمع بندی اس یعنی اشکال کا پہلا جواب، ربما جمعہ بینہما، ان دونوں حکموں کے درمیان آگا، دونوں حکم کون کس کس کے؟ یعنی بینہما یعنی حکمین بین النائم و ناسی، کیا؟ بحمل ھذا علی الناسی، یعنی ہم یہ کہیں کہ یہ جو دلیل ہے حکم بالقضاء کا، اس کو عمل کریں گے کس پر؟ ناسی، یعنی ناسی کے لیے قضاء واجب، و تخصیص ذاک بالنائم عالماً عازماً، اور اسی کو کسی دلیل، کس دلیل کو؟ جو دلیل کہتا ہے کہ قضاء واجب ہے نہیں، اسی کو خاص کر دیں گے کس کے ساتھ؟ نائم کے ساتھ۔ کون سا نائم؟ جو قصد بھی رکھتا تھا اور جس کو علم بھی تھا۔ قصد کس چیز کا رکھتا تھا؟ غسل کرنے۔ جب قصد رکھتا تھا فضعف حکمہ، بس اس کا حکم جو ہے وہ ضعیف ہو گیا، کس وجہ سے؟ بالعزم، یعنی حکم ضعیف ہو گئے، حکم میں رعایت ہو گئی، ناسی کے لیے قضا واجب اور اس کے لیے قضا واجب ہے نہیں۔ او بحملہ علی، یہ دوسری جمع بندی، او بحملہ علی ما عدا النوم الاول، یا اس کو حمل کریں گے، آپ کے پاس کیا ہے؟ عدن نوم، یہاں یوم الاول نہیں کسی کے پاس، یوم الاول آگا، یوم الاول، اور بحملہ علی ما عدا الیوم الاول، اس کو حمل کریں گے کس پر؟ یعنی کس چیز کو حمل کریں گے؟ یعنی جو دلیل کہتی ہے کہ ناسی پر قضا واجب ہے، جو دلیل کہتی ہے کہ ناسی شخص پر قضا واجب ہے، اس کو حمل کریں گے یوم اول کے علاوہ پر، یہی بات صحیح ہوگی۔ یعنی جو دلیل یہ کہتی ہے کہ ناسی پر قضا واجب ہے، یعنی کس صورت میں؟ جب پہلے یوم اول کے علاوہ ہو، یعنی اگر یوم اول میں نسیان کی صورت میں روزہ رکھ لیتا ہے تو وہی کافی، اگر ایک سے بڑھ جائیں تو پھر قضا واجب۔ ولیکن، لیکن یہ دوسری جمع بندی، لا یدفع اطلاقم، لیکن علماء کے حکم میں جو اطلاق ہے اس کو دفع، کیونکہ علماء نے یہ کہتا ہے کہ ایک دن ہو یا 2 دن، جبکہ آپ جو جمع بندی کر رہے ہیں اس میں کیا کریں کہ یعنی ایک دن میں قضا واجب ہے، جبکہ تخصیص دے رہے ہیں۔ انما هو جمع بحکم آخر، یہ جمع بندی آپ نے ایسے کی جس طرح علماء نے کوئی دوسرا حکم لگایا، دوسرا کون سا؟ وہ تفصیل والا، یعنی علماء نے اس طرح کہا ہو کہ ایک دن میں قضا واجب نہیں بلکہ ایک سے زیادہ دنوں میں قضا، جبکہ علماء کا یہ حکم ہے ہی۔ والاول اوفق، کہتے ہیں کہ پہلی جو جمع بندی ہے وہ کیا ہے؟ موافق تر ہے، بل لا تخصیص فی، کیونکہ پہلی جمع بندی میں کوئی بھی تخصیص نہیں، لعہد النص، نہ خود ان روایتوں کو بھی عطا کہ تخصیص ہے نہیں، لتصریح ذاک بالنوم عامدا عازما، انہوں نے کیوں کہ تصریح کی ہے ذاک، وہ پہلی جو روایت ہے اس میں کیا تصریح آگا کہ وہ شخص جو ہے نائم ہے، وہ سو گیا ہے عمد کی حالت میں اور قصد کی حالت میں سو گیا ہے، اور انہوں نے بھی کیا کہا کہ اگر قصد کر کے سو جائے اسی وجہ سے حکم کیا ہو جائے گا؟ ضعیف، قضا واجب ہے، کوئی اس میں کوئی زیادہ یا کمی روایت میں نہیں کی۔ وہذا بناسی، اور دوسری روایت کیا کہتی ہے کہ قضا واجب ہے کس پر ہے؟ کوئی تخصیص نہیں لگائی، جس طرح روایت ہے اسی طرح ہی رکھا ہے، اور ناصم نے کوتاہی کی ہے، وہ کیا کہ جب متوجہ تھا اسی وقت ہی اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ غسل کرنا چاہیے۔ ويمكن الجمع أيضا بأن مضمون هذه الروایت نسيانه الغسل حتى خرج، یہ آگا تیسری جمع بندی، کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ تیسری جمع بندی بھی اس طرح کرے، کیا؟ بأن مضمون هذا الروایہ، اس روایت کا مضمون، کس روایت کا مضمون؟ جو کہتی ہے کہ قضا واجب ہے، اس کا مضمون کیا ہے کہ نسیانہ، وہ شخص ناسی بھول گیا ہے غسل کو، حتیٰ خرج شہر، حتیٰ کہ پورا شہر پورا مہینہ بھول گیا۔ فیفرق بین الیوم والجمع عملا بمنسوخ، بس انہوں دونوں نے فرق کیا گیا کس میں؟ یوم اول میں، یعنی یوم اول میں فرق ہے، یعنی کیا اس سے مراد ہے؟ یعنی یوم اول میں قضا واجب ہے، والجمع، اگر جمع میں جو بھول جائے پورا مہینہ بھول جائے تو پھر قضا کیا ہے؟ واجب۔ عملا بمنسوخ کے، ماں کہتے ہیں کہ ان دونوں روایتوں کے منسوخ پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے یہ حکم لگا۔ الا انہ یشکل، لیکن مصنف کیا فرماتے ہیں کہ اس تیسری جمع بندی میں بھی کیا ہے؟ اشکال ہے۔ کیوں اشکال ہے؟ اگر وہ جو اشکال میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ 30 دن اگر گزر جائیں اور غسل جنابت کی حالت میں نسیانن، تو آپ کہتے ہیں کہ قضا واجب۔ کون سی خصوصیت ہے جس نے قضا کو واجب قرار دیا؟
وہی کہ غسل جنابت کی حالت میں رکھا ہے، وہی خصوصیت ایک روزے میں بھی موجود ہے، لہٰذا وہاں پر بھی واجب ہونا چاہیے۔ ایک مہینے میں جب واجب، اگر وہی خصوصیت ایک دن میں ہے تو وہاں پر بھی واجب، کیوں آپ جدا جدا کر رہے ہیں؟ اللہ انہ یشکل، لیکن اشکال کیا جائے گا تیسری جمع بندی پر، کیسے؟ بِأَنَّ قَضَاءَ الْجَمِيعِ يَسْتَلْزِمُ قَضَاءَ الْأَبْعَاضِ، یعنی جمیع کی قضا کا لازمہ یہ کہ ابعاد کی بھی قضا لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي الْمَعنَى، کیونکہ دونوں ابعاد اور جمیع مشترک معنی میں، کس معنی میں؟ جو قضا کا موجب بن رہی ہے، یعنی وہ نسیان غسل جنابت۔ علم یکن الاولا، اگرچہ ابعاد اولا نہ ہو، ابعاد اولا نہ ہو یعنی کیا؟ یعنی پہلے ایک دن کی قضا رکھنا جو ہے بدرجہ اولا واجب ہونا چاہیے، کیونکہ ایک دن روزے کی قضا رکھنا آسان ہے جبکہ ایک مہینے کی قضا کرنا مشکل۔ اگر یعنی اولا نہیں ہونی چاہیے، ایک دن کی کم از کم واجب تو ہونی چاہیے تاکہ برابر ہو جائیں۔ ورنہ نسب المصنف القول الی الشہرۃ دون القوہ، مصنف نے کیا کہا کہ یعنی اگر کوئی شخص غسل جنابت کو بھول جائے تو قول اشہر یہ ہے، کیا قول اشہر یہ کہ قضا واجب ہوگی، یہ نہیں کہا کہ قول قوی یہ ہے، قوت کی طرف نسبت نہیں دی بلکہ کس کی طرف ہے؟ اس سے کیوں دی؟ اس اشکال کی وجہ سے کہ نائم کے لیے کہہ رہے ہیں کہ قضا واجب نہیں، ناسی کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس اشکال کی وجہ سے شہرت کی طرف نسبت دیے جو ہے وہ اسی خود قوت کی طرف نسبت نہیں دی۔ وَنَسَبَ الْمُصَنِّفُ الْقَوْلَ، مصنف نے نسبت دی قول کی، کس قول کی؟ یعنی وجوب قضاء صوم للناسی الی شہرت، شہرت کی نسبت دی ہے، شہرت کی طرف دون القوت۔ وما فی معنی ہو، یا قوت یا جو چیز قوت کی معنی میں ہو اس کی طرف نسبت ہے نہیں دی، یہ نہیں کہا کہ قویٌ، یا اس طرح نہیں کہا کہ اقوی، بلکہ کہا ھذا قول مشہور، کیوں مشہور ہے؟ اس اشکال کی وجہ سے۔ ایذانا بذالک، یہ جو مصنف نے کہا ہے اور نسبت دی ہے کہ یہ قول مشہور ہے، مصنف اس سے ہمیں یہ بات بتانا چاہتا تھا ایذانا بذالک کہ یہ یہاں پر اشکال وارد ہوتا ہے، اسی وجہ سے میں شہرت کا قائل ہوا ہوں، اسی وجہ سے میں نے کبھی یا اقوا نہیں کہا، کیونکہ اس حکم پر اشکال وارد ہو رہا ہے کہ پھر فرق کیسے کریں گے آپ ناسی اور نائم۔ فقد ردہ ابن ادریس والمحقق لہذا، اور اسی قول کو رد کیا ابن ادریس نے بھی اور محقق نے بھی، کس وجہ سے؟ لہذا، اسی اشکال کی وجہ سے کہ آپ کہتے ہیں کہ نائم پر قضا واجب نہیں اور ناسی پر ہے، جبکہ دونوں میں جہت ایک ہی ہو، دونوں ملتفت نہیں، اگر ایک میں قضا واجب نہیں ہے تو دوسرے میں بھی واجب۔ لہذا اول گیری، یعنی ابن ادریس اور محقق ہلی بھی قائل ہو گئے کس چیز کے؟ ان کو رد کیا ہے کہ قضا واجب نہیں، ایک اسی اشکال کی وجہ سے، اول گیری اس کے علاوہ بھی اشکال، اس کے علاوہ کا اشکال کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے غسل قضا روزہ تب واجب ہوگا جب ہم کہیں کہ غسل جنابت شرط واقعی ہے، جبکہ ہم قائل ہیں کہ غسل جنابت جو ہے وہ شرط کون سی ہے؟ شرط علم۔ اگر علم اور متوجہ ہو، اگر متوجہ نہیں تو شرط بھی، جب شرط نہیں لہذا روزہ اس کا کیا ہو جائے گا؟ ایک یہ، یعنی لہذا وہ فرق والا اشکال۔ والغیر ہی، یعنی یہ شرط علمی ہے، شرط واقعی نہیں، اور دوسرا والغیر کے لیے کیا کہ یعنی ان کے نزدیک یہ جو ہے وہ روایت حلبی خبر واحد ہے، اور محقق اور ابن ادریس کے نزدیک جو خبر واحد ہے وہ حجت ہے نہیں، یعنی جو قضا پر دال ہے روایت وہ کون سی خبر ہے؟ واحد، اور خبر واحد ابن ادریس کے نزدیک حجت ہے نہیں، لہذا قضا بھی واجب نہیں۔ بار محمد وعلی محمد۔ وَيَتَخَيَّرُ قَاضِي شَهْرَ رمضان، آگا بہت آسان مسئلہ، دیکھیے گا یہ توضیح مسائل میں آپ پڑھ چکے ہوں کہ منہاج الصالحین میں، اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے قضا روزے رکھنا چاہتا ہے تو زوال سے پہلے اسے اختیار ہے کہ اسی روزے کو باطل کر دے، افطار کر لے، کوئی حرج نہیں، لیکن زوال کے بعین وقت یا زوال کے بعد پھر اجازت ہے، اگر رمضان المبارک کے قضا روزے کو زوال کے بعین ہی زوال کے وقت یا زوال کے بعد
اس کو افطار کرے گا یا باطل کرے گا تو پھر قضا تو پھر دوبارہ بھی کرنی پڑے گی، لیکن اسی قضا کا بھی علیحدہ کفارہ واجب ہو، یعنی قضا روزے کو جو باطل کیا ہے اس کے لیے علیحدہ کفارہ واجب ہوگا، اور یہ کفارہ آگے ذکر ہے۔ یہ عبارت پڑھ رہے تھے، آگے بعد میں دیکھیے۔ وَيَتَخَيَّرْ قَاضِي شَهْرَ رمضان بین البقاء علیہ والافطار، یعنی قاضی شہر رمضان، قاضی شہر رمضان یعنی کیا؟ یعنی جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کی قضا کر رہا ہے اسے اختیار ہے کس چیز میں؟ بین البقاء علیہ، کہ وہ باقی رہے اس روزے پر، والافطار، یا افطار کر لے، لیکن کس وقت میں؟ ما بینہ و بین الزوال، جو وقت اسی شخص کے درمیان میں ہے اور زوال کے درمیان میں۔ بینہ کی ضمیر میں اختلاف ہے کہ کس طرف لوٹتی ہے۔ بعد نے کہا ہے کہ بینہ سے مراد زمان ہے۔ کون سا زمان؟ جس زمانے میں مکلف ہے۔ مثلا اگر 8 بجے مکلف کھڑا ہے 8 بجے، تو اس کو 8 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک اختیار، یعنی بعض نے کہا ہے کہ ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ زمان۔ کون سا زمان؟ یعنی جس زمانے میں مکلف ہے، وہ 8 ہو 9 ہو 10 ہو جس وقت بھی ہے، اس سے لے کر زوال تک اس کو کیا ہے؟ اختیار۔ بعض نے کہا ہے بینہ سے مراد کیا ہے؟ طلوع فجر، یعنی طلوع فجر سے لے کر زوال تک مکلف کو اختیار ہے کہ اسی پر باقی رہے یا افطار کر لے۔ کہتے ہیں کہ ضمیر جہاں پر بھی پڑتا ہے لیکن مقصود میں کوئی فرق نہیں۔ الضمیر یعود الی الزمان، یہ ضمیر پلٹتی ہے زمان کی طرف۔ الذی ہوا ظرف للمکلف المخیر، کہتے ہیں کہ زمان کون سا؟ وہ زمان جو ظرف مکلف کے لیے، ظرف مکلف کے لیے یعنی جس زمانے میں مکلف موجود ہے۔ کون سا مکلف؟ المخیر، جس کو تخیر دی گئی۔ کس چیز میں تخیر دی گئی؟ روزہ باقی رکھنے میں، اور وما ظرفیت زمانیت، اور ما کیا ہے؟ ظرف زمانیات ہے۔ یتخیر فی المدت، پھر ابھی خود اسی ضمیر کے مطابق اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، یعنی اے یتخیر فی المدت التی بینہ حال حکمنا علیہ بالتخیر و بین زوال، یعنی اسی شخص مکلف کو اختیار ہے اس مدت میں، التی بینہ جو جس میں وہ ہے، کس وقت؟ جب ہم اس پر تخیر کا حکم لگا رہے ہیں، اسی مدت میں، و بین الزوال، حتیٰ کہ زوال تک۔ حتیٰ لو لم یکن ہناک، آپ کے پاس کیا ہے؟ بینتن یا بینیتن؟ بینیتن، میرے پاس بھی بینتن، یہ غلط ہے، بینیتن۔ حتیٰ لو یمکن ہناک، لو لم یکن ہناک بینیتن، اگر یہ بینیت نہ ہو، بینیت نہ ہو یعنی کیا؟ بأن کان فیہ، بلکہ زوال کے وقت افطار کرنا چاہتا ہے، او بعدہ، یا بعد زوال، فلا تخیر، بعد میں تخیر ہے، بلکہ کب تخیر ہے؟ درمیان والے زمانے میں تخیر ہے۔ اگر یہ درمیانیت یا بینیت نہ ہو تو پھر تخیر ہے، بلکہ کیا ہوگا؟ اگر اسی قضا روزے کو افطار کرتا ہے زوال کے وقت یا زوال کے بعد، تو پھر اس صورت میں اسی قضا روزے کو جو افطار کیا ہے اس کا کفارہ واجب۔ اذ لا مدت فلا تخیر، اذ لا مدت و یمکن، کیوں کہ یہاں پر مدت درمیان میں ہے ہی نہیں۔ وَيُمْكِنْ عُودُهُ إِلَى الْفَجْرِ، کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس ضمیر کو کہاں پلٹائے؟ فجر، بدلالت ظاہر، فجر کی طرف کیوں پلٹائے؟ طلوع فجر کی، کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک ظاہری دلالت موجود ہے، وہ کیا؟ بین الزوال، زوال کس کے مقابلے میں؟ یعنی طلوع فجر، بمعنی تخیر ما بین الفجر والزوال، یعنی اسی شخص کو تخیر ہے کب؟ فجر اور ھذا معصیت وقت القضاء۔ اگر یہ جو ہم نے کہا کہ مکلف شخص اگر رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کی قضا کرنا چاہے تو فجر سے لے کر زوال تک تخیر ہے کب؟ جب قضا کرنے کے لیے وقت وسیع ہو۔ اگر وقت تنگ ہے تو پھر یہ تخیر اس کو حاصل ہے، بلکہ اس پر باقی رہنا ضروری ہوگا، باقی رہنا ضروری ہوگا، یعنی کیا؟ یعنی درمیان میں تخیر نہیں بلکہ باقی رہے۔ اگر وہ افطار کر لے یعنی وقت تنگ ہے، مثلا کیا؟ اس پر 6 روزے جو قضا واجب ہے، اور پہلا روزہ ہے جو اس نے 24 کو رکھا ہے، پہلا روزہ کب رکھا ہے؟ ابھی 24 میں اس کو اختیار نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آگے جو مہینہ ہو 29واں ہو، تو پھر کیسے پورا کرے گا؟ اگر 24 کو بھی یہ 24ویں شعبان کو افطار کر لے تو باقی آگے کتنے دن بچیں گے؟ 5 دنوں میں ممکن ہے کہ 30 رمضان ہو تو پھر تو 6 ہو جائیں گے، ممکن ہے کہ 30 کے بعد 30 شعبان رمضان المبارک
نہ پھر تو 5 روزے ہو جائیں گے. یہاں کا مسئلہ سمجھائیے, تھوڑا سا غور کیجیے گا. کہا کہ تخیر اس صورت میں ہے جب قضا کے لیے ٹائم ہے وسیع. مثلاً کیسے؟ اگر اس کے 6 روزے قضا ہیں اور اس نے جو یہ روزہ رکھا ہے 20 شعبان کو رکھا ہے, تو ابھی افطار کر سکتا ہے زوال سے پہلے. ٹھیک ہے. اگر 6 روزے کی قضا واجب ہو اور یہ روزہ رکھے 25 شعبان کو, یہ کب رکھے؟ اگر ابھی 25 کے دن ہم کہیں گے اس کو اختیار ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی 25 کو اختیار کر لے تو بعد میں باقی کتنے دن بچتے؟ ہو سکتا ہے کہ 4 یا 5, اور اس کو کتنے روزے رکھنے؟ 6. تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں اجازت نہیں. ہاں, لیکن اگر یہ اسی طرح ہی قضا کر لے, یعنی کیا افطار کر لے, تو پھر کیا کفارہ واجب ہوگا؟ کہتے ہیں لیکن کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا, فقط کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا. گناہ گار ہوگا اور اس کے بدلے میں اس کو جو ہے وہ 1 مدتام جو ہے وہ فدیہ دینا پڑے گا رمضان المبارک کے بعد, کیونکہ اس پر تھے 6 واجب, تو 1 کو تو اس نے زور سے پہلے کر لیا افطار, تو باقی کتنے 4 یا 5 رکھے گا, 1 کیا ہوگا؟ رہ جائے گا. اس کے بعد میں جو ہے وہ اس کی قضا بھی نہیں ہوگی بلکہ فدیہ دے گا, کفارہ بھی نہیں. حاضہ یعنی یہ جو تخیر کا حکم ہے معصیت وقت القضا, جب جو ہے وہ قضا کا وقت وسیع ہو, یعنی 20 شعبان کو روزے شروع کرے اور اس پر جو روزے واجب ہو 6 ہو یا 5. اگر 25 شعبان کو شروع کرے اور اس پر 7 روزے قضا واجب ہے تو پھر تخیر کا حکم ہے. اما لو تضیق بدخول شہر رمضان المقبل لم یجوز الافطار, اس کے لیے ہاں اگر جو ہے وہ شہر رمضان کا داخل ہونا مضیق ہو جائے, آنے والے رمضان کا, لم یجوز الافطار, تو اس کے لیے افطار جائز ہے. وقضا لو ظن الوفات قبل, وقت تو وسیع ہے لیکن اس کو پتہ ہے مثلا 1 مہینہ ہے اور اس پر قضا کتنے روزے واجب ہے؟ 2, لیکن وہ ایسے مرض میں ہے کہ اسے پتہ ہے کہ 1 دن کے بعد میری وفات ہو جائے گی, تو یہاں پر بھی وہ زوال سے پہلے افطار ہے نہیں. کما فی کل واجب, جس طرح ہر واجب موسع میں یہی ہوتا ہے. مثلا ظہر کا ٹائم تو بہت کافی ٹائم ہے, یعنی 1 بجے سے لے کر 5 بجے تک, لیکن جس کو خطرہ ہو کہ بعد میں باقی نہیں رہوں گا یا کوئی مشکل پیش آ جائے گی جس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکوں گا, تو اس کے لیے جلدی ہے کہ پہلے ضروری ہے کہ پہلے ہی نماز پڑھ لیں. لیکن لا کفارت ہونا بسبب الافطار, لیکن افطار کی وجہ سے کفارہ ہونا سے مطلب کیا آگا کس صورت میں؟ یعنی جب قضا کا ٹائم بالکل تھوڑا ہو, رمضان آنے والا ہو, مثلا 25 شعبان کو اس نے روزہ رکھا ہے, اس پر 7 روزے واجب ہیں. اگر 25 کے دن جو روزہ رکھا ہے اس کا افطار کر لے تو حرام تو کام کیا ہے لیکن کفارہ واجب ہے نہیں. لیکن لا کفارۃ بسبب الافطار ان وجبت الفدیۃ مع تاخیری ان رمضان اگر وہ ایک جو روزہ رہ گیا اس کی وجہ سے فدیہ واجب ہوگا. کس وجہ سے؟ مع تاخیری, کیونکہ اس کی قضا کی تاخیر کر دیے, دوسرے رمضان سے بھی اس نے کیا کر دی؟ تاخیر کر دی. وہ طرز بقضاء رمضان عن غیری, مسلم نے کیا کہا کہ اگر کوئی شخص رمضان وہ طرز بقضاء رمضان عن غیری, یعنی رمضان المبارک کا روزہ جو ہے وہ قضا کرنا چاہے تو ظہر سے پہلے اختیار ہے, رمضان المبارک کے روزے کی قضا کرنا چاہے تو ظہر سے پہلے اختیار ہے, لیکن ظہر کے بعد اختیار ہے رمضان کے روزے کی قضا. اس سے پتہ چلتا ہے اگر کسی اور روزے کی قضا کرنا چاہے تو پھر ظہر کے بعد بھی جو ہے وہ افطار کر سکتے. وہ کون کون سے روزے ہیں؟ یعنی رمضان کی قضا کے علاوہ باقی کی اگر جو ہے وہ کیا افطار کرنا چاہے ظہر کے بعد تو کر سکتا ہے. ان کی مثالیں دیکھیے کہ قضاء نظر المعین, اگر معین نظر, مثلا اس سے نظر تھی کہ جمعے کے دن روزہ رکھوں گا, یہ سفر پر چلا گیا, اگر اس کی قضا کرنا چاہتا ہے تو مصنف کے قول کے مطابق اس نے کہا تھا کہ قضاء رمضان کی جو ہے وہ اس کو اختیار ہے زوال تک, زوال کے بعد اختیار ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اگر قضاء رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ ہو تو اسے زوال کے بعد بھی. اس کی مثال ایک یہ کہ قضاء نظر المعین, جس طرح نظر معین کے قضاء روزے جو اگر کوئی کر رہا ہے سو اخل بھی فی وقت, کب؟ جب معین نظر کو انجام نہ دے سکے اپنے, اس کی نظر یہ تھی کہ میں جمعے کے دن روزہ رکھوں گا, ابھی جمعے کے دن روزہ نہیں رکھ سکا بلکہ کب رکھ رہا ہے؟ ہفتے کو. تو ہفتے کو اگر وہ ظہر کے بعد بھی افطار کرنا چاہے تو کر سکے. کیوں آگا؟ اس وجہ سے کہ مصنف نے کیا کہا تھا,
رمضان المبارک کی قضا اس کو زور کے بعد نہیں کر سکتا. اس سے پتہ چلتا ہے دوسرے روزے کی قضا کر سکتا ہے. فلا تحریم فی، اس میں حرام نہیں. وقضا کل واجب غیر معین، اس طرح قضا نہ ہو بلکہ خود کوئی واجب رضا رکھنا چاہے رمضان کے علاوہ، اس کو بھی جو ہے وہ زوال کے بعد افطار کر سکتا ہے. وقضا کل واجب غیر معین کا نظر المطلق والکفارہ. نظر مطلق، اس نے کہا ہے کہ میں ایک روزہ رکھوں گا، فلاں کام ہو گیا، اس دن اس نے روزہ رکھا، دن معین نہیں کیا، جمعہ ہفتہ اتوار نہیں، ایک دن روزہ رکھا، ابھی اس کی مرضی ہے، حتیٰ کہ زور کے بعد بھی مغرب سے پہلے افطار کر سکتا ہے بعد میں جو. والکفارہ، کفارے کا روزہ بھی رکھا ہے تو اس میں بھی زور کے، مصنف کی عبارت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زور کے بعد اسے بھی اختیار. اللہ قضا رمضان، لیکن رمضان المبارک کی قضا میں اس طرح اختیار ہے، لیکن کب؟ زوال سے پہلے، زوال کے بعد اختیار ہے. ولو تعین، ہاں اگر روزہ کیا ہو؟ متعین ہو، یعنی روزہ واجب ہو، غیر رمضان کا قضا بھی نہ ہو لیکن معین ہو. لم یجوز الخروج منہ، اس سے خروج جو ہے مطلقاً جائز نہیں. مثلا کیسے معین؟ اس نے یہ نظر کی ہو کہ جمعے کے دن روزہ رکھوں گا، تو اس صورت میں نہ زوال سے پہلے جو ہے وہ اس کو افطار کر سکتا ہے، نہ زوال کے بعد. وکیل یحرم قطع کل واجب، بعض نے کہا ہے کہ ہر واجب کو قطع کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. ہر واجب کو، چاہے رمضان المبارک کا قضا روزہ ہو، چاہے نظر معین کا ہو، چاہے نظر مطلق کا، چاہے کفارے کا، چاہے غیر کفارے کا، چاہے زوال سے پہلے، چاہے، کیونکہ واجب عمل ہے اور واجب عمل کو باطل کرنے سے نہیں وارد ہوئی. کیوں؟ عملاً بے عموم نہیں ان ابطال العمل، عمل کے باطل کرنے سے نہیں وارد. ومتى زالت الشمس حرم قطع قضائه، پہلی عبارت کے ساتھ آگا مضبوط. کیا؟ یتخیر قاضی شہر رمضان ما بینہ و بین زوال، ومتى زالت الشمس حرم قطع قضائه. ہاں جب جو ہے وہ سورج کا زوال ہو جائے تو آپ کے لیے رمضان المبارک کے قضا روزے کو قطع کرنا کیا ہے؟ حرام. فَإِنْ أَفْطَرَ، اگر کوئی افطار کس وقت آگا؟ زوال سے پہلے، زوال کے بعد، زوال کے بعد یا عین زوال، تو پھر کیا ہوگا؟ اطعم عشرۃ مساکین کل مسکین مدن او اشباع، یہ کفارہ ہے. 10 مسکینوں کو ایک مد طعام دے یا پیٹ بھر کے کھانا کھلائے. فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْإِطْعَامِ صَامَ ثَلَاثَةَ، 3 دن مسلسل روزے رکھے. وَيَجِبُ، اور ایک اور بھی حکم ہے، وَيَجِبُ الْمُزِيُّ فِي مَا إِفْطَارِ، اگر زوال کے بعد جو روزے قضا روزے کو افطار کر لے تو ضروری ہے کہ باقی دن میں اور کوئی چیز نہ کھائے. یجب المزی، مزی یعنی رہنا، فی یعنی امساک میں، سو میں، ما حتیٰ کہ فاسد بھی کر جائے پھر بھی باقی رہے. وظاہر، ہاں اگر باقی نہیں رہتا دوبارہ کھاتا ہے تو کیا ہوگا؟ وظاہر تکرر ہوا، ظاہر یہ کہ تکرار ہوگا. جتنی تکرر ہوا، کس کا تکرار؟ کفارے کا. بے تکرر سبب، جب جو سبب کا کیا ہو؟ تکرار، یعنی جتنی مرتبہ کھائے گا اتنی مرتبہ کفارہ دے گا. کون سا کفارہ؟ یعنی قضا روزے کو توڑنے کا کفارہ، نہ کہ اصل کا. اصل ہی جس طرح اصل روزہ اگر رمضان کا کوئی باطل کر دے تو جتنی مرتبہ کھائے گا، یہاں جو ہم نے صورتیں بیان کی تھی، جتنی مرتبہ تکرار ہوگا سبب کا، اتنی مرتبہ مسبب کا بھی کیا ہوگا؟ تکرار. جتنی مرتبہ کھائے گا، جتنی مرتبہ پیے گا، اتنا یہ کفارہ بھی بار بار دے گا. پر محمد وآل محمد